بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج صبح ہم لوگ دفتر جمیعت اللہ مہاراشٹر کے لیے نکلے اور ارادہ یہ تھا کہ ورکنگ کمیٹی یعنی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں بھی شرکت ہو جائے گی اور الحاج گلزار احمد آدمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت بھی ہو جائے گی، لیکن کسی خبر تھی کہ ہم جن کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے متعلقین اور اہل خانہ سے ہمیں تعزیت کرنی پڑے گی۔ در حقیقت الحاج گلزار احمد آدمی صاحب جو 1954 سے جمیعت علماء ہند سے وابستہ رہے، ایک جمعیت کے ایک معمولی خادم کی حیثیت سے کئی سال تک جمعیت کی بغیر نام و نمود اور شہرت کے جذبے کی خدمت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ بے قصور ملزمین جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی خصوصی نظر و توجہ سے آپ کو اس قانونی امداد کمیٹی کا سیکریٹری بنایا گیا اور ذمہ دار بنایا گیا، جنہوں نے ان ملزمین اور بے گناہ محروسین کے چھوڑانے کا کام کیا۔ بلا شبہ یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے گلزار اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں لکھی تھی اور بہت بڑی خدمت تھی۔ اس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا اور آپ نے بہت سارے محروسین بے گناہ لوگوں کو قید سے چھڑانے کا کام کیا اور 10 سے زائد لوگوں کو پھانسی کی سزا پر روک لگا کر ان کو باعزت بری کروانے کا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت کی وہ خدمت کرتے رہے۔ ایک بڑی خدمت ان کی یہ بھی ہے کہ ممبئی کے اس علاقے میں جہاں جمعیت کا دفتر واقع ہے وہاں امام باڑہ بھی ہے۔ برسہ برس تک یہاں پر 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اہل سنت والجماعت کے موقف کو بیان کرنے کے لیے مجالس منعقد کرتے رہے اور اس کے لیے بڑے جید اور ذیشان مقررین کو دعوت دے کر کے ان کے مجالس یہاں منعقد کرواتے رہے اور بہت سارے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ بچانے کا کام کیا۔ ایک تیسرا بڑا کام ان کا یہ ہے کہ نوجوان علماء، فعال لوگ اور اسی طرح علاقے کے ائمہ وغیرہ کی خاموشی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہتے، ان کے مسائل کو حل کرتے رہتے۔ مساجد جن کا رجسٹریشن نہیں ان کا رجسٹریشن بھی کرواتے اور اسی طرح جو بھی قانونی دشواریاں پیش آتی اس کے اندر سینہ سپر رہتے۔ اور بڑی جرأت اور ہمت کی بات یہ ہے کہ ان کو ملزمین اور بے گناہ لوگوں کی دفاع کرنے کے لیے جو انہوں نے بہادری اور ہمت دکھائی اور جو کام وہ کر رہے تھے، اس کے لیے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن انہوں نے تاریخی طور پر یہ کچھ جان سے مارنے کی دھمکی دینے والوں کو کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، میرا سینہ تم لوگوں کے لیے حاضر ہے، میرا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن جس کام کے اندر مجھے لگایا گیا اور جو کام میں کر رہا ہوں یعنی بے گناہ ملزمین کو چھڑانے کا، میں وہ کام کرتا رہوں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج وہ شخصیت بروز اتوار 2 صفر مظفر 1445 ہجری صبح 10:30 بجے ہم سے رخصت ہو گئی۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند فرمائے، کامل مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عزیز سے نوازے، ان کی نیکی کو قبول فرما کر اس کی برکت سے اپنے قرب خاص سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے اور جو سننے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔